پانچویں رکوع کی پہلی آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہے، اور یہ ان کی بستیاں جسے قرآن مجید نے احقاف کہا ہے، احقاف کی بستیاں، یہ یمن اور عمان کا جو سرحدی علاقہ ہے، جسے عربی میں الربع الخالی کہا جاتا ہے، وہاں پہ یہ لوگ بستے تھے۔ اور احقاف سے مراد ایسی سرسبز و شاداب بستیاں تھیں کہ ہر طرح کی وہ ٹھنڈا اور میٹھا موسم اور ہر طرح کے باغات، پھل اور ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس کیا تھی، موجود تھی۔ ایک تو ان کی قد و قامت بہت لمبی ہوتی تھی۔ قرآن مجید نے جسے کہا ہے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے، کھجوروں کے تنے یعنی لمبے، اور عمریں بھی زیادہ تھی، اور جسے ہاتھ ڈالتے تھے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ کتنی طاقتور فزیکل طور پہ کتنے فٹ لوگ تھے۔ یہ پتھروں کو تراش تراش کے محلات بناتے تھے، رہنے کے لیے نہیں، اپنے شوق کے لیے، اپنے فن کے لیے۔ ایک ان کا ایک کلچر تھا، ایک فن تھا کہ پتھروں کو یہ نہیں کہ الگ سے وہ جیسے پتھر رکھ رکھ کے ایک دوسرے کے اوپر محلات تعمیر کرنا، نہیں، پتھروں کو تراش تراش کے اس کے بیچ میں محلات بنا لے، محلات کو تعمیر کرنا۔ تو یہ قوم عاد تھی۔ تو آدم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو دنیا میں تیسرے پیغمبر ہیں وہ حضرت ہود علیہ السلام، جن کے نام سے سورہ ہود کا نام بھی رکھا گیا ہے، سورہ ہود۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب بتلاتا ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک پیغمبر کو جس قوم میں بھیجتے ہیں وہ پیغمبر اسی قوم کا ہوتا ہے اور انہی کی بولی بولتا ہے، تاکہ زبان کی اجنبیت وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہے، تاکہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو سمجھا دیا جائے۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اخاہم سے یعنی ان کے بھائی کو، تو پیغمبر اپنی قوم میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہوتی ہے، ایک جانی پہچانی شخصیت ہوتی ہے، اور اس کا کردار اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ قوم اس پہ کوئی اس کی ذات پہ اعتراض نہیں کر سکتی۔ ہم نے قرآن مجید میں جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، قوموں نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا ہے، لیکن ان کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائی۔ قوموں نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا ہے، لیکن قرآن مجید کا اسلوب اور قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی قوم نے پیغمبروں کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائی کہ تو ایسا تھا، تیرا کردار تو ایسا تھا، فلاں تھا، ایسا نہیں، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، اور آپ نے یہ بھی ان کو بتایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے بیچ میں گزارا ہے۔ تو پیغمبر اس قوم کی جانی پہچانی اور با اخلاق، با صلاحیت اور با کردار ایک وہ معروف شخصیت ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ اس قوم کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ قالا، تو انہوں نے آ کر یہ کہا یا قومی، اے میری قوم۔ یہ ایک خوبصورتی اور ایک اپنائیت کا انداز ہوتا ہے پیغمبروں کا، یہ نہیں کہا کہ اے قوم، کہا نہیں، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی بات کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے لیے اس اللہ کی ذات کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، تو اسی کی بات کرو۔ تو ان انتم
الا مفترون، نہیں ہو تم مگر بہتان بازی کرنے والے، یعنی جن بتوں کو تم پوجتے ہو اور ان کے نام سے تم نے مختلف چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، اس کا فنکشن یہ ہے اور اس کا فنکشن یہ ہے، یہ جناب وہ اولاد دیتا ہے، یہ موت کا ہے جناب وہ خدا ہے، یہ زندگی کا خدا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو جس طرح ہندوؤں کے ہاں ان کی جو تین خدا ہیں، برہما اور وشنو، شیوا، ٹھیک ہے، انہوں نے مختلف خدا بنائے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ وشنو کے بارے میں آتا ہے کہ سمندر کی تہہ کے اندر 1000 منہ والا ایک سانپ ہے، اس کے اوپر یہ ہمارا معبود سویا ہوا ہے۔ سمندر کی گہرائی میں 1000 منہ والا ایک سانپ ہے، اس کے اوپر سویا ہوا ہے، اور جب دنیا کو خطرات لائق ہوتے تو کہتے ہیں ہمارا یہ معبود اس وقت جاگتا ہے، یہ دنیا کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ کیسی حفاظت کرنے والا جو ہر وقت سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ خالق کائنات، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ ذات جسے نہ تو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مخلوق سے اور اپنے اس جنو دتی اور اس اللہ اپنی جاگیر سے ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر نہیں ہے۔ تو کہا کہ جو تم ہو نا یہ بہتان بازی کرتے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ، اور یہی تمام پیغمبروں کی دعوت تھی۔ تو اس کے بعد کہا کہ یہ جو میں دعوت تمہیں دے رہا ہوں نا، اس کے پیچھے میرے کچھ ذاتی اغراض و مقاصد نہیں ہیں کہ میں تمہارے اندر ایک پاپولر بننا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر کوئی شہرت چاہتا ہوں، یا مجھے تم سے کوئی مالی اغراض و مقاصد ہیں یا سیاسی مفادات مجھے کوئی اس دعوت کے پیچھے وابستہ ہے، نہیں۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں سوال کرتا اس دعوت پر تم سے کسی اجرت کا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اور میری مزدوری، میری اجرت علی الذی، اس ذات پر ہے، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو جب میرے ذاتی اغراض و مقاصد نہیں ہیں تو تم میری دعوت پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو، سوچ و بچار نہیں کرتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اللہ سے، اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یہاں پہ میں نے پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ توبہ اور استغفار دونوں کے ہمارے ہاں تو یہ ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ سے توبہ معافی مانگنا۔ استغفار کا تعلق ہوتا ہے انسان کے گناہوں کے ساتھ کہ اللہ جو میں نے پاپ کیے نا وہ معاف کر دے، جو میں نے گناہ کیے نا وہ معاف کر دے۔ اور ثم توبوا الیہ، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں گناہ کیے تو وہ تو میں نے چھوڑ دیے، اب مجھے نیک عمل کی توفیق دے، اب مجھے نیک عمل کی توفیق دے۔ تو پہلے کے اندر کیا ہے، استغفار کے اندر اس ذات کا ڈر لازم ہوتا ہے، اللہ تو معاف کرے، اگر معاف نہ کیا تو میرا تو کچھ بھی جناب میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اور ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرنا، اس کے اندر محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں، محبت کے جذبات۔ تو استغفار کا تعلق گناہوں کے ساتھ ہے اور توبہ کا تعلق کیا ہے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اے اللہ تو مجھے نیک عمل کی توفیق بھی دے، کیونکہ تیرے سوا کو نیک عمل کی توفیق دے سکتا نہیں ہے۔ تو اگر تم یہ کام کرو گے نا، توبہ اور استغفار کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ تعالیٰ تم پہ موسلادھار بارشیں برسائیں گے، تمہیں موسلادھار بارشیں ملیں گی، تمہیں کسی سوکھے کا ڈر نہیں ہوگا، کہیں قحط سالی نہیں پڑے گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت پر اور طاقت اور قوت بڑھا دے گا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیاسی قوت بھی عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر تمہیں غلبہ بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت بھی دیں گے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم جناب گنہگار ہو کر، مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو، تم مجرم بن کے روگردانی نہ کرو۔
اس کے بعد قوم کا کیا جواب تھا، قوم نے کیا رسپانس دیا حضرت ہود علیہ السلام کو، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔